الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ اب سیریز چلے گی، کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے رہیں، تاکہ جتنی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات زیادہ ہوں گی تو اتنی ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں عشق ہوگا، محبت ہوگی، اتباع کرنا اور زیادہ آسان ہوگا۔ تو چنانچہ پچھلے سیشن کے اندر عرض کیا تھا کہ جس سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس سال کے اندر ایک بہت ہی بڑا حادثہ پیش آیا تھا، بہت ہی بڑا واقعہ، یوں سمجھو بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اور چونکہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا ابرہہ والا، ہاتھیوں والا، کہ ابرہہ جو یمن کے علاقے کا بادشاہ، اس نے سووں کی تعداد کے اندر ہاتھی اور فوجی ہزاروں کی تعداد میں لے آیا تھا تاکہ کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کر کے کعبۃ اللہ کو شہید کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اس پلان کو ناکام کیا، اور ناکام کرنے کے بعد ابرہہ اور اس کے تمام لشکر کو اللہ رب العزت نے ذلیل کر دیا، خوار کر دیا، اور تقریباً تمام کا تمام جو لشکر ہے وہ نیست ہوا، مردار ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جو لیڈر ابرہہ تھا اور اس کا بڑا ہاتھی محمود اور چند اس کے جو قریبی جنرل تھے ان کو بچا لیا، تاکہ یہ لوگ واپس جا کر اپنا واقعہ بتلائیں کہ ہم تو آئے تھے کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے جتنا بھی لشکر تھا اس کو برباد کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا 5-6 مہینے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری سے۔ تو اب جب بھی تاریخ اس کے بعد کوئی مقرر کی جاتی یا کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اس سے 2 سال کے بعد یہ بات ہوئی، یا اس سے 1 سال پہلے فلاں شخص فوت ہوئے، یا اس کے 1 سال بعد فلاں شخص کی شادی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور جیسے میں نے پچھلے سیشن کے اندر عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے مختصر انداز کے اندر، چنانچہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آخر سورت تک
تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت کا سب سے مضبوط جنریل اور اپنے جو لشکر ہے اس کو سمجھتا تھا کہ میرا جو لشکر ہے یہ سب سے بڑا ہے، سب سے مضبوط ہے، اس کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں آ سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ تھا، غرور آ گیا تھا اس میں، کیونکہ اس نے بہت سارے علاقوں کے اندر جب جنگیں کی اور ان علاقوں کو اس نے شکست دی اور خود وہ فاتح ہو کر واپس آتا تھا اور اس علاقے کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا تھا اور اس علاقے کی جو فوج ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا، تو آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میرا لشکر اتنا زیادہ بڑا ہے اور اتنا مضبوط ہے اور اتنا اسلحہ ہے ہمارے پاس، اور یہ جو بڑے بڑے اتنے سوؤں کی تعداد کے اندر ہاتھی ہیں کہ جب ہم چاہیں تو کسی علاقے کے اندر جائیں اور ان کے جو گھر ہیں ان کو ہم گرا سکتے ہیں۔ ہاتھی جو ہے وہ ان کو دھکے کے ساتھ ان گھروں کو گرا سکتا ہے۔ تو لوگ ہاتھیوں سے، اور خاصتاً جنگلی قسم کے ہاتھی ہوں، ان سے ڈرتے ہیں، تو ان کو بڑا ہی گھمنڈ تھا۔ اللہ رب العزت اس تکبر کو، اس کے اس گھمنڈ کو، اس کے اس تکبر کو اللہ رب العزت ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ایک عجیب انداز کے اندر اس کو ادھر نزدیک تک لائے، اور پھر اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے کہ ان پرندوں کی چونچ کے اندر اور ان کے دونوں پاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹیاں کنکریاں رکھ دی۔ یہ آئے، کنکریوں کو گرایا، اور جس کو وہ کنکری لگتی وہ شخص وہیں مر جاتا، ہاتھی کو لگتی ہاتھی کے پورے جسم سے گزر کر نکل جاتا اور ہاتھی دھڑام سے زمین پر گر کر مر جاتا۔ اور جیسے کھایا ہوا بوسا، چبایا ہوا بوسا ہوتا ہے، بوسا جو جانور کھاتے ہیں، یہ سوکھا ہوا گھاس جانور کھاتا ہے، اس کا چبوتا رہتا ہے، چبونے کے بعد نگلنے کے بجائے اگر وہ جانور اس کو زمین پر پھینک دے تو کیسے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس تمام کے تمام اتنے زبردست لشکر کو، جیسے وہ بھوسا کھایا ہوا ٹکڑے ٹکڑے رہ جاتا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہیں اپنے بیت اللہ کی، تو دنیا کے اس وقت طاقت ترین لوگ آئے لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ تو خیر، اس کا سیرت کے ساتھ تعلق اس طریقے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اسی سال کے اندر پیدا ہوئے، اس واقعے کے 5 یا 6 یا 4 مہینے کے بعد تقریباً۔ تو اسی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے اندر تشریف لائے اس دنیا میں کہ جس سال کے اندر یہ ہاتھیوں والا اہم واقعہ جو پیش آیا تھا، اسی سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور تشریف لاتے ہوئے وہاں ایک عجیب کیفیت ہوئی کہ اس وقت کے جو 2 بڑے سپر پاور تھے، جیسے آج کل دنیا کے اندر بھی سپر پاور ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک باقی تمام دنیا سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے بعض ملک ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو، ایک تو پاور ہوتا ہے، ایک سپر پاور ہوتا ہے کہ تمام پاوروں کے تمام جو جنگی فیسلٹیز ہیں ان سے سب سے زیادہ ہماری ہے۔ تو اس وقت 2 ملک جو تھے وہ سپر پاور تھے، وہ تمام دنیا کے اوپر، اس وقت کی دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے۔ ایک ملک تھا فارس جس کو پرشیا کہتے ہیں، اور دوسرا تھا رومنز، روم ایمپائر، اور پرشین یعنی فارس اور رومی جو تھے وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو فارسی تھے پرشینز وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اس طرح ہوا کہ وہ جو فارسی لوگ تھے، اور ان کا لشکر بھی بہت ہی بڑا، اور خسرو، اور بعض ان کو کسرا بھی کہتے ہیں، خسرو جو تھا، کسرا جو تھا، وہ اس وقت اس پورے علاقے کے اندر سب سے مضبوط ترین شخص
اور اس کی جو فوج تھی سب سے مضبوط ترین فوج، اور ان کا جو ملک تھا مضبوط ترین ملک شمار کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے تو ان کے یہاں ان کے عبادت کی جگہ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، تو دن بھر لوگ آتے اس آگ کی عبادت کرتے، اور عبادت کرنے کے بعد وہ چلے جاتے اور ہر روز اس کے اوپر ایندھن اور زیادہ ڈال دیتے تاکہ وہ آگ کمتی نہ ہو، آگ بڑھتی رہے اور بھڑکتی رہے، پورے دن رات وہ آگ جلتی رہتی۔ جو ہی تھوڑے سے کم ہوتے اور لکڑی اور ایندھن اس کے اوپر لا کر رکھ دیتے تاکہ وہ آگ بھڑکتی رہے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ آگ کنٹینیوس لگاتار تقریباً 1000 سال سے جل رہی ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 1000 سال سے یہ جل رہی ہے۔ مطلب جب بھی وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جاتی اور زیادہ اس کے اوپر لکڑیاں اور ایندھن ڈال دیتے، اگلے دن اور بھی زیادہ ڈالتے، اگلے دن، کیونکہ وہ اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور اس کو کبھی ہلکا نہیں ہونے دیتے۔ وہ آگ ہمیشہ بھڑکتی ہوئی بڑی زبردست قسم کی آگ ان کے اس عبادت گاہ کے اندر ہوتی، اور سب لوگ آتے اس کی عبادت کر کے پھر چلے جاتے، شام کو آتے، صبح آتے، شام کو آتے، صبح آتے، شام کو آتے، وہاں اپنی عبادت کرتے رہتے۔ اور خاص وہاں لوگ رکھے ہوئے تھے جو اس آگ کو بھڑکاتے رہیں بڑی، تاکہ یہ کوئی دھیمی بھی نہ پڑ جائے، بجھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ ہلکی بھی نہ پڑ جائے۔ تو 1000 سال سے یہ لگی رہی۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اسی دن اچانک یہ آگ جو ہے اچانک بجھ گئی، اچانک بجھ گئی۔ اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ حیران پریشان، جو وہاں اس کی عبادت کے لیے آئے تھے۔ وہاں جو خسرو اور اس کے وزیر، اس کے وزراء، جتنے بھی لوگ تھے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچانک آگ بجھ گئی اور دوبارہ جلتی نہیں۔ اتنی بڑی آگ جس کی عبادت کے لیے اور اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اچانک یہ بجھ گئی۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں بیلکنیاں تھی، 14 بیلکنیاں، اور وہ اور بڑی مضبوط قسم کے گھر جو ہوتا ہے، اور بیلکنی باہر کی طرف آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے محلات عجیب انداز کے اندر، کیونکہ وقت کے سپر پاور اور مضبوط ترین اور مالدار ترین طاقتور قسم کے وہ لوگ تھے اور وہ ملک تھا، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، سونا تھا، چاندی تھا، ہر قسم کے ان کے پاس فیسلٹیاں موجود تھی۔ تو ان کے جو محلات تھے بڑے بنائے، تو ان میں سے 14 بیلکنیاں، 14 وہ جو باہر بیلکنی ہوتی ہے وہ 14 کی 14 گر گئی اچانک۔ نہ کوئی ہوا تھی، نہ کوئی وہاں طوفان تھا، نہ کوئی بارش تھی، کوئی بھی چیز نہیں، اچانک کے اچانک وہ 14 کی 14 جو بیلکنیاں تھی وہ سب گر کر ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اب خسرو جو وقت کا لیڈر تھا اور اس کے جو وزراء ہیں، اس کے جو وہاں جتنے بھی مشیر ہیں، جتنے بھی وہاں مالدار ترین لوگ ہیں، جو آرمی ہے، فوج ہے، جو جنرل، سب اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ آگ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ بجھ گئی اچانک؟ اور یہ گھروں کی جو بڑی بیلکنیاں ہیں جو باہر کی طرف آتی ہیں، یہ 14 کی 14 گر گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں۔ ان کے اندر آج تک کوئی کمزوری، کوئی پھوٹ نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی بارش نہیں، کوئی طوفان نہیں، کوئی ہوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اچانک۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ وہاں کے جو سمجھدار قسم کے نجومی تھے، جو اپنے آپ کو سمجھدار ہوشیار سمجھتے تھے، ان کو بلوایا اور ان کو کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اس آگ کے اندر ایندھن بھی کافی تھا، 1000 سال سے چل رہی ہے، آج بھی چل رہی تھی، لوگ آج بھی اس کی عبادت کر رہے تھے، اور اچانک یہ بجھ گئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اکٹھے ہوئے نجومی، اور وہ جو ان میں سمجھدار جو تھے، جو حکیم قسم کے لوگ تھے، ان کے اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے آپس کے اندر بات کرنے کے بعد آخر میں اس فیصلے پر پہنچے کہ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص آیا ہے کہ جس کو ہم معبود کہتے ہیں، یعنی اس آگ کو
اس شخص کے آنے کی وجہ سے یہ آگ ہمارا جو معبود ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی حکومت اس پورے علاقے کے اوپر ہوگی، اور جو ہمارا مذہب ہے اس مذہب کو وہ ڈھیما کر دے گا۔ ہماری مذہب کی جو آگ ہے، ہماری مذہب کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس شخص کی مذہب کی جو روشنی ہے وہ آئے گی۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ 14 بیلکنیاں جو گر گئی ہیں، تو انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کرنے کے بعد، بہت سوچ و بچار کے بعد، اس نے کہا کہ 14 بادشاہتیں گزریں گی، اور ان 14 کے بعد ایک وقت آئے گا کہ آج جو شخص پیدا ہوا ہے، دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، وہ شخص یا اس کے فالوورز یا اس کے ماننے والے یا اس کے ارد گرد والے لوگ ہیں، اس کے علاقے والے جو لوگ ہیں، وہ آئیں گے، اور جیسے یہ بیلکنیاں گر گئی ہیں اسی طرح ہماری حکومت ان کے سامنے گر جائے گی۔ اور ہو بہو پھر اسی طرح ہوا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ جو تھے، ان کے زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے فارس کے اوپر، پرشیا کے اوپر فتح نصیب کی مسلمانوں کو، اور وہ ہوا 14 بادشاہتوں کے بعد، اور وہ جو بات انہوں نے سمجھی تھی وہی ہوئی۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ 1000 سال سے جو آگ لگی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آئے تو اللہ رب العزت نے فوراً پورے دنیا کے اوپر آپ کی رحمت کو، آپ کے کرم کو، آپ کی عزت بتلا دی پوری دنیا کو کہ ایک شخصیت آنے والی ہے۔ خیر آگے چلتے ہوئے بہت سارے اور بھی معجزات، روم والے جو ہیں ان کی یہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، مختصر عرض کرتے جاؤں، وہاں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ جن سے وہ جو سپر پاور رومنز ہیں ان کو بھی بتلایا گیا کہ آج کوئی ایسی بڑی شخصیت، بڑی ہستی آئی ہے دنیا کے اندر کہ اس کی وجہ سے ہمارے جی حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، ہمارا جو یہ مذہب ہم دکھلا رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں، یہ کمزور ہو جائے گا، اور وہ شخص، اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو راستہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، وہ اس پورے علاقے کے اوپر حاوی ہو جائے گا، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت یہاں آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا کے اندر تشریف لائے اسی دن سے یہ معجزات شروع ہو گئے، اسی دن سے یہ معجزات، علماء نے معجزات کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں، لیکن بات آگے چلاتے ہوئے یہ واقعات ابن عساکر کے اندر بھی لکھے ہیں کتاب کے اندر، اسی طرح بیہقی کے اندر بھی لکھا ہے، اسی طرح یہ واقعات جو ہے الرحیق المختوم، اور رحیق المختوم کے اندر تمام حوالہ جات لکھے ہیں جو لوگ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ ایک سعادت تھی سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کہ پوری پرورش اب خود کر سکتی ہیں۔ آنے سے، دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، لہٰذا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت آپ یتیم تھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا آپ کو یتیم نہیں پایا گیا کہ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو شیلٹر، آپ کو پناہ دی، پھر آپ کو پناہ دی، مطلب آپ کی وہ بھی حالت تھی کمزور حالت، لیکن اس وقت بھی اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اللہ رب العزت اس وقت بھی آپ کے دیکھ بھال کر رہے تھے، اللہ رب العزت کی نگاہ کے ماتحت آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے، اور اس زمانے کا ایک دستور تھا، اور دستور یہ تھا کہ دائیاں آتی تھی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ عورتیں جو ہیں گاؤں سے، دیہات سے آیا کرتی تھی، یا بعض اوقات صحرا سے آیا کرتی تھی، اور جو اچھے گھرانے ہوتے، جو مالدار قسم کے گھرانے ہوتے یا اچھے خاندان ہوتے، اونچے خاندان ہوتے، ان کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کے والدین کو کہتے کہ ہم ان کو لک آفٹر کریں گے، ہم ان کا لک آفٹر کریں گے، آپ اپنے طور پر فری ہو جائیں،
اور وہ یہ کہتی کہ ہماری یہاں آب و ہوا ایٹماسفیئر کلائمیٹ آب و ہوا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بالکل صاف ہے۔ دوسری بات، ہم چونکہ دیہات کے اندر ہیں اس لیے جو زبان ہے وہ پختہ ہوگی اور جو اصل عربی زبان ہے وہ ان کو آئے گی۔ چونکہ وہاں آب و ہوا اچھی ہے تو وہاں کے جو جانور ہیں وہ بھی مضبوط ہیں، اسی طرح جو گھاس وغیرہ ہے وہ بھی اصل ہے، تو لہٰذا وہ جو دودھ پئیں گے، جو کھانا کھائیں گے تو وہ اچھا ہوگا، اچھی کوالٹی کا، اور جب اچھی کوالٹی کا ہوگا تو یہ بچہ بھی خود مضبوط ہوگا، اس کی زبان بھی مضبوط ہوگی، اچھی زبان بولے گا، کیونکہ اس دیہاتی ماحول کے اندر عام طور پر اصل زبان ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ملاوٹ کم ہی ہوتی ہے۔ شہروں کے اندر چونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں تو شہروں کے اندر عام طور پر دوسری زبانوں کی ملاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن دیہات میں یہ کسی قدر کم ہوتا ہے، تو زبان بھی اس کی اصل عربی ہوگی، بہترین ٹاپ کی عربی۔ دوسری بات، جسمانی طور پر بھی وہ صحیح اور صحت مند اور مضبوط رہیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ماحول کی وجہ سے ادب اخلاق وغیرہ بھی وہ بہترین سیکھیں گے۔ اور ان دائیوں کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہاں جائیں گی تو اس کے والدین کہیں گے کہ اس کے لک آفٹر کرنے کی وجہ سے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیتے، کوئی کھانا پینا، کوئی کپڑے، کوئی تنخواہ، کوئی وظیفہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو اس لیے وہ دائیاں جو ہوتی تھی وہ اپنی یہاں 2-3 بچے الگ الگ گھرانوں سے لے جاتی اور یہ ان کی کمائی کا ایک ذریعہ ہوتا۔ سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ آئی اور ہم نے کہا کہ چلو مکہ جاتے ہیں، وہاں قریش ہے، بڑا خاندان ہے، مالدار قسم کے لوگ بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اونچا خاندان ہے، سب ان کی عزت کرتے ہیں، وہاں ان کے بچے اگر کوئی پیدا ہوئے ہیں ان کو لے لیں گے، لک آفٹر کریں گے، ادھر سے ہمیں کافی امید ہوگی، کوئی نہ کوئی ہدیہ ملتا رہے گا وغیرہ۔ اور سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے اپنی حالت یہ تھی کہ غریب تھی، ہماری یہاں ایک چھوٹی سی بکری تھی اور اس کا دودھ تھوڑا سا پی لیتے تھے، کوئی کھجوریں آ جاتی وہ کھا لیتے، زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ ایک جانور یعنی سواری کے طور پر ہم نے رکھا ہوا تھا اور وہ بھی بڑا کمزور جانور، تو وہ فرماتی ہیں کہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہم آتی اور ہر تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو کہتی کہ ذرا رکو، میرے لیے انتظار کرو، یہ جانور بڑا لاغر ہے، کمزور ہے، یہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا، تم تیز سے چلتے ہو۔ خیر مکہ کے اندر آئی، میری جو سہیلیاں تھیں، کسی کو پتہ چلا ادھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ ان کے گھر کے اندر گئی اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد ان کا بچہ لے آئی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے بچے کا لک آفٹر کریں گی۔ اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ آدمی جب گاؤں کے اندر جاتا ہے پوچھتا ہے کہ کوئی بچے دنیا کے اندر آئے ہیں، پیدا ہوئے، مجھے پتہ چلا کہ فلاں گھرانے کے اندر ہیں، وہاں گئی تو یہ پتہ چلا کہ اس بچے کے جو والد ہیں وہ تو دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دل کے اندر یہ بات آئی کہ جب اس کے والد نہیں ہیں، کوئی کمانے والا گھر کے اندر نہیں ہے، تو اگر اس بچے کو میں ساتھ میں لے گئی تو مجھے پتہ نہیں کوئی ہدیہ ملے گا، کوئی تنخواہ ملے گی، کوئی کپڑے وغیرہ شاید وہ دے سکیں یا نہ دے سکیں، ایک بیچاری عورت مجھے کیا دے گی اس کی ماں۔ وہ فرماتی ہیں کہ بالآخر مجھے اور کوئی بچہ نہیں ملا تو میرا دل اس پر آ گیا کہ میں اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ اوہو، فرماتی ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی اور جو ہی میں نے اس بچے کو قبول کیا اور یہ کہا اس کی والدہ کو کہ میں اس کو قبول کرتی ہوں، اس کو میں لے جاؤں گی اپنے علاقے کے اندر اور میں اس کی وہاں تربیت کروں گی، جو کچھ آپ کو دینا ہو دے سکتے ہیں، جو کچھ آپ کو نہیں دینا ہو نہ دیں۔ بلکہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے لے لیا تو میرے دل کے اندر تھا کہ شاید یہ اگر نہ بھی کوئی دے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ شرم کی وجہ سے میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو فوراً ایک عجیب کیفیت میرے اوپر آ گئی،
میری پوری جو دنیا ہے وہ اچانک فوراً بدل گئی، ایک عجیب کیفیت میرے اوپر آ گئی، میرے جانور کے اوپر آ گئی۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں کہ کیا کیا حالات آئے اور کیا تبدیلیاں آئی اور کیا معجزے واقع ہوئے۔ فی الحال بریک کی طرف، بریک کے بعد پھر واپس اسی موضوع کے اوپر، اور اس دور کی کچھ کالز آئیں تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی وصول کر لیں گے بریک کے ساتھ۔